بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی سیرت بیان کرنے کے بعد اب ہیں آپ کے اوصاف یعنی سیرت خلقی، جس میں آپ کے اوصاف کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنے میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بات سب سے اہم ہے وہ ہے آپ کے خاص احکام، آپ کے خصائص۔ آپ کے خصائص بعض تو ایسے ہیں جو نبیوں کے مقابلے میں ہیں، اور بعض خصائص ایسے ہیں جو عوام الناس کے مقابلے میں ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، اور حدیث میں آپ نے فرمایا وختم بی النبیون، میرے ذریعے نبیوں کا اختتام کر دیا گیا ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، نہ جزوی نبی، نہ کلی نبی، نہ ذلی نبی، نہ ہی بروزی نبی، یعنی کسی طرح کا کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو جوامع کلمات، جامع الکلم عطا کیے گئے۔ جامع الکلم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کرتے تو بات تھوڑی ہوتی، اس کا معنی زیادہ ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال ان کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ 3 لفظوں کی حدیث، اور اس حدیث کے اندر دنیا و آخرت کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں شامل نہ ہو، ہر عمل اس کے تحت آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ عن الاغلوطات، آپ نے غلط چیزوں سے منع فرمایا۔ اب ایک لفظ ہے الاغلوطات، اس ایک لفظ کے اندر دنیا کی ہر غلط چیز آ جاتی ہے، تو گویا کہ آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے کہ بات تھوڑی اور معنی اس کا زیادہ ہوتا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، فرمایا کہ میں اپنے دشمن سے 1 مہینہ دور ہوں تو میرے دشمن کے دل میں میرا رعب طاری ہو جاتا ہے، یعنی دشمن آپ سے ڈرنا شروع کر دیتا۔ تو یہ بھی آپ کا خاصہ تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پر آپ کا رعب دشمنوں پر اور مخالفین پہ طاری ہو جاتا۔ کوئی لڑنے آتا بھی تو آپ کے مقابلے میں ٹک نہیں پاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے ایک رات مدینے کی بستی پہ جب مخالفین نے شب خون مارا تو آپ اکیلے ہی نکل پڑے اور سب کو کافی ہو گئے، آپ اکیلے ہی جا کے ان کو بھگائے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کو یہ خاصہ بھی عطا کیا گیا۔ اسی طرح فرمایا احلت لی الغنائم، چوتھا آپ کا خاصہ یہ ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، اگر ان کے اندر مال غنیمت حاصل ہو بھی جاتا تو اس کو ایک میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی۔ اگر کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہوتی تو پھر آسمان سے آگ آتی ہی نہ، اس سے پتہ چل جاتا کہ اس میں کسی نے خیانت کی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، آپ اس کو استعمال کر لیتے۔ پانچواں آپ کا خاصہ یہ ہے فرمایا کہ میرے لیے اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی میرا کوئی امتی جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، اگر ان کی عبادت کا وقت ہوتا تو وہ اپنے عبادت خانے میں جاتے، اس کے بغیر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں ساری زمین ہی مسجد ہے کہ جہاں کہیں نماز کا وقت ہو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چھٹا خاصہ جو آپ کو عطا کیا میں ارسلت الی الخلق کافہ، پہلے جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، کوئی اسی خاندان کی طرف، کوئی کسی قبیلے کی طرف، کوئی ایک قوم کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ آپ کے ہوتے ہوئے اور کوئی رسول بھی اپنی رسالت نہیں چلا سکتا، آپ کی ہی رسالت
آپ کی ہی نبوت اس پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب کے ایک موقع پہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور تم لوگ ان کی پیروی شروع کر دو، مجھے چھوڑ دو، تو تم گمراہ شمار ہوگے۔ یعنی اللہ کے رسول آپ کی موجودگی میں کسی اور نبی کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی، آپ ساری کائنات کے آپ اکیلے ہی رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اسی طرح ساتواں خاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ نماز کی حالت میں اپنی کمر کے پیچھے دیکھ لیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو صفوں کو درست کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اپنی صفوں کو درست کرو، سیدھا کرو، میں تمہیں اپنے جیسے آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ آپ کا نماز کی حالت میں خاصہ تھا کہ آپ پیچھے بھی لوگوں کو دیکھ لیتے تھے اور آپ ان کو صفیں درست کرنے کی تلقین کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام آپ کا جو 8واں خاصہ ہے وہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ وہ آپ پر حرام تھی، بلکہ صرف آپ پر نہیں، آپ کی آل اولاد پہ بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ اور زکوٰۃ وہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے نہ آپ کی آل کے لیے حلال ہے۔ اور جب بھی کوئی آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز لے کے آتا، آپ اس سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی یہ صدقہ ہے یا پھر یہ تحفہ ہے۔ اگر تو وہ کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ خود پیچھے ہٹ جاتے اور صحابہ کی طرف اس کو کر دیتے، اور اگر وہ کہتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ خود بھی استعمال کرتے اور آپ کے صحابہ اکرام بھی اس کو استعمال کرتے۔ تو گویا کہ آپ صدقہ اور زکوٰۃ اس سے بچتے تھے۔ زکوٰۃ کے بارے میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے وَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے، یعنی جب یہ نکل جاتی ہے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے، باقی مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے اپنے صاحب کے لیے۔ تو گویا کہ میل کچیل وہ آپ اور آپ کے خاندان کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا 9واں خاصہ وہ تھا روزے میں وصال کرنا۔ وصال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھنا، یعنی اگر آج سحری کی ہے تو شام کو افطاری نہیں کرنی، رات کو بھی کچھ نہیں کھانا، اگلے دن سحری بھی نہیں کرنی، اگلے دن شام کو جا کے افطاری کرنا، اسے کہتے ہیں روزے میں وصال۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ جب آپ نے یہ بات بیان کی تو بعض صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی تو وصال کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے اس طرح بنایا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں مجھے بدنی قوت ملتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے بدنی قوت کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال آئے گا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی اتنا لمبا اس کا دن، اور پھر انتہائی قحط، اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے یعنی اہل ایمان ان کے اموال کو تباہ بھی کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت اہل ایمان کس چیز پہ گزارا کریں گے جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، قحط پڑا ہوگا؟ تو ہمیں 4 تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان 4 تسبیحات سے ان کو بدنی قوت ملے گی۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام آپ نے اپنی زندگی میں یہی بات اپنے بارے میں فرمائی کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے بدنی قوت مل جاتی ہے، اس لیے آپ وصال کر لیا کرتے تھے، ہم نے نہیں کرنا۔ 10واں خاصہ نبی علیہ السلام کا وہ ہے شفاعت عظمیٰ۔ جب قیامت قائم ہوگی سب لوگ بڑے پریشان ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو پریشانی کے عالم میں ساری مخلوق جمع ہو کے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس جمع ہوگی، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ میں جو جنت میں مجھے ایک درخت سے منع کیا گیا میں نے اس کا پھل کھا لیا، آج مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے مجھے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا مشرک بیٹے کے لیے دعا نہیں کرنی، میں دعا کر بیٹھا،
یعنی ہر نبی اپنی کسی نہ کسی بات کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے گا، پہلو تہی کر لے گا، اور اس کا مقصد یہ کہ بھئی میں یہ بات نہیں کر سکتا، تم کسی اور سے بات کرو، کوئی اور یہ معاملہ سنبھال لے۔ تو لوگ کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو نبی علیہ السلام کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اس سجدے میں اللہ رب العزت مجھے ایسی دعائیں سکھائیں گے جو آج مجھے بھی نہیں پتہ، اور فرمایا کہ ان دعاؤں کے ذریعے پھر میں اپنے رب کو پکاروں گا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، آپ سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، اشفع تشفع، اگر سفارش کریں گے سفارش قبول کی جائے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ شفاعت عظمیٰ کا جو حق ہے یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔